بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے مانے جانی شخصیت سینیٹر مشتاق صاحب موجود ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ جب سینٹ کے فلور پر خطاب کیا کرتے تھے تو اس ملک کے جو مظلوم طبقات ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے, اور آج کل سب سے زیادہ سینیٹر مشتاق وہی طاقتور اور توانا آواز ہے جو کہ غزہ کے مظلوم بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. سر, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ہمیشہ فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, آپ خود سینیٹر بھی رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جاتی جس طرح ہونی چاہیے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں, غزہ اور فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے, یعنی پاکستان کے تناظر میں. اقبال خود بیت المقدس گئے تھے, اور اقبال نے اس وقت جب بالکل ابتدائی صورت تھی اس مقدمے کی, اس قضیے کی, اس وقت انہوں نے فلسطین کا ایشو اٹھایا تھا. پھر آپ دیکھ لیں, قائد اعظم واحد شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے آزادی فلسطین فنڈ 1935 میں قائم کیا. 1940 میں پاکستان کی قرارداد سے پہلے قائد نے فلسطین کی آزادی کی قرارداد منظور کروائی. پھر 1947 میں جب پاکستان بن گیا اور 14 مئی 1948 کو ناجائز وجود اسرائیل کا جب لایا گیا, تو اس وقت پاکستان چند ماہ کا پاکستان تھا. پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پیپر پن کی جگہ کانٹے استعمال کرتے تھے, لیکن اس وقت قائد اعظم نے تمام قومی بین الاقوامی رہنماؤں کو خطوط لکھے, اسلحہ بھیجا, رقومات سے مدد کی, اور فلسطین کے وکیل بن گئے. پھر جب لیاقت علی خان پہلی دورہ امریکہ پر امریکہ گئے تو امریکیوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اسرائیل تسلیم کریں, 1951 کی بات ہے, تو ہم ڈالروں کے خزانے کھول دیں گے. تو لیاقت علی خان نے بڑا مشہور جواب دیا کہ فلسطین ہماری روح ہے اور روح برائے فروخت نہیں ہوتی. تو آج جو حکومت ہے غزہ کے حوالے سے, انہوں نے اقبال, قائد اور لیاقت علی خان کی پالیسی کو پس پش ڈالا ہے. آپ F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس کے لیے, آپ IMF کے $5 ارب کے پیکج کے لیے غزہ کا خون کا سودا کر رہے ہیں. آپ غزہ کے لیے اتنی آواز بھی نہیں اٹھا رہے جتنا کہ نیلسن منڈیلا کی ساؤتھ افریقہ نے اٹھایا ہے, کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے. اور شرم کی بات ہے کہ کوئی مسلمان ملک اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جہاد تو فرض ہو چکا ہے, علماء نے فتویٰ دیا ہے, مسلمان جرنیلوں کی, مسلمان حکمرانوں کی کوئی خلاصی نہیں ہے. لیکن اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے تو جنگ بندی تو کروائیں, جنگ بندی تو کم از کم کروائیں. تو یہ نہ جنگ کر رہے ہیں اور نہ جنگ بندی کروا رہے ہیں. صاحب, ایک تو فلسطین کا ایشو ہے, ساتھ میں ایک پاکستان کی بیٹی ہے عافیہ صدیقی, اس کے لیے بھی آپ نے کافی اسٹرگل کیا ہے. آپ خود امریکہ کئی دفعہ اس حوالے سے گئی بھی ہے. عافیہ صدیقی کا قصور کیا ہے؟ کیا وہ اتنی بڑی ٹارگٹ کیوں بنی ہے امریکہ کے لیے یا دیگر قوتوں کے لیے کہ وہ آج بھی امریکہ کی قید میں موجود ہے؟ ہمارا فورن آفس جو ہے وہ بالکل بیچار بنا ہوا ہے, ہمارا ملک جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس خاتون کا قصور کیا ہے؟ دیکھیں, ڈاکٹر عافیہ گزشتہ 21 سال سے بدترین قسم کے تشدد اور قید اور صعوبت سے گزر رہی ہے, اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہم نے کیا ہے, تو عدالت کے سامنے جو دستاویزات پیش ہو گئی, اس میں خود عدالت نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو 2003 میں پاکستان کے ایجنسیوں نے اٹھایا, امریکہ کے حوالے کیا, امریکہ اسے باگرام لے گئے, باگرام میں قید میں رکھا, پھر وہاں سے ان کو امریکہ منتقل کیا, اور ان کو ایک انصاف کا قتل کر کے ان کو 86 سال قید کی سزا سنائی. تو اب تو پاکستان کے عدالت نے بھی کہا کہ جب عافیہ رہا ہو کر آئے تو پورے پاکستانی ریاست کے ذمہ داران جا کے اجتماعی طور پر اس سے معافی مانگے, وہ بے قصور ہے. میں ان سے 3.5 گھنٹے کی میں نے امریکی جیل میں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. وہ بدترین تشدد سے گزرے. اس نے خود مجھے کہا ان کا ریپ اس وقت بھی ہو رہا ہے, ان کے سامنے قرآن پاک کے اوپر پیشاب کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو تکلیف دے, درد دے سکے. اس نے خود مجھے بتایا امریکی جیل کے اندر. اب وزیر اعظم جا رہے ہیں امریکہ, اور امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. یہ بہت اہم موقع ہے. اگر حکومت پاکستان چاہے تو ڈاکٹر عافیہ ہفتوں میں نہیں دنوں میں پاکستان آ سکتی ہو. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں, اسلام آباد میں حکومت کی ایوانوں میں ہیں. عدالت نے 3 راستے بتا دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو. نمبر 1, کلیمنسی پٹیشن, رحم کی اپیل کرو,
امریکی صدر سے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. پاکستان کی حکومت اگر کرے تو وہ آ سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, کمپیشنیٹ گراؤنڈ کی پٹیشن کہ وہ ان کو 15 سال سے پاگل قیدیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ بیمار ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, تو اس بیماری کی بنیاد پر کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ان کی ریلیز وہ کر دی جائے. اور تیسری PTA پریزنر ٹرانسفر ایگریمنٹ, پریزنر ٹرانسفر ٹریٹی, کہ امریکہ اور پاکستان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کریں اور ان کو پاکستان منتقل کریں. یہ اب عدالت کا حکم ہے. تو میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ ابھی وہ جا رہے ہیں امریکہ میں آئندہ ہفتے, میں ان سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر انہوں نے عافیہ کو ساتھ نہیں لایا تو پاکستانی قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو $5,500 پر پرویز مشرف نے فروخت کر دیا تھا امریکہ کی. یہ اب ثابت ہو گیا ہے, ثابت ہو, بے گناہ ہے. اسے قرآن کی سزا دی جا رہی ہے, اسلام کی سزا دی جا رہی ہے, پاکستانیت کی سزا دی جا رہی ہے, امریکی خوشنودی کے لیے ان کو حوالے کر دیا گیا. اگر اس دفعہ حکمرانوں نے عافیہ کو اپنے ساتھ نہیں لایا تو پاکستانی قوم موجودہ حکومت کو معاف نہیں کرے گی. سر صاحب, آپ اگر لوکل ذرا اس کی طرف آ جائے تو پورے ملک میں تو ویسے عموماً حالات خراب ہے, لیکن یہاں پر سوات میں ایک دفعہ پھر حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں, اور اب سوات قومی جرگہ نے 27 ستمبر کو ایک بڑے جلسہ عام کا اعلان بھی کیا ہے. کیا آپ خود اس جلسے میں شرکت کریں گے, اور یہ حالات دوبارہ کیوں خراب کی جا رہے ہیں؟ یہ حالات حکومت خود خراب کر رہی ہے. یہاں کوئی دہشت گردی اور کوئی مسلح جتے نہیں ہیں, یہ سب حکومت کی وجہ سے ہیں. حکومت اپنے بین الاقوامی مقاصد اور علاقائی مقاصد کے لیے پختون سرزمین پر زبردستی دہشت گردی کو مسلط کرتی ہے تاکہ یہاں پر اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں سیکیورٹی فورسز, تاکہ اس کے نتیجے میں ملٹری آپریشن کر کے ہمیں پھر اپنے گھروں سے نکال دیں, تاکہ ان ملٹری آپریشن پر بین الاقوام سے پیسے لیں. پاکستانی قوم اور پختون قوم اس کو جان چکی ہے. سوات کے لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے, اپنی اتحاد و اتفاق سے انہوں نے مسلح جتوں کو بھی سوات سے نکالا ہے اور ملٹری آپریشن کو بھی روکا ہے. سوات کے لوگوں کی اس جدوجہد کو بنو کے لوگوں نے اس کی تقلید کی ہے, اس کو فالو کیا ہے. اس جدوجہد کو لکی مروت کے لوگوں نے اس کی تقلید کی, اس کو فالو کیا ہے. اب ہم نہ مسلح دہشت گردی اپنی سرزمین پر برداشت کریں گے, نہ ملٹری آپریشن برداشت کریں گے. 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن کیے ہیں. ہر ملٹری آپریشن کے بعد حکومت کہتی ہے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. دہشت گردی تو ابھی بھی موجود ہیں. ہماری معیشت کی کمر توڑ دی, پختون معیشت کی کمر توڑ دی. 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن اور 8 معاہدوں سے اگر امن نہیں آیا تو اب حکومت کی ملٹری آپریشن کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے, معاہدوں کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. اب حکومت یا امن دے یا نکل جائے, ہم خود اپنی سرزمین پر امن قائم کریں گے. تو اس لیے یہ مسلط دہشت گردی ہے, یہ مسلط بدامنی ہے, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. امن حکومت کی ذمہ داری ہے. 3,500 ارب روپے وہ بجٹ میں اس لیے لیتے ہیں کہ وہ مجھے امن دے گا. اگر وہ امن نہیں دے گا تو 3,500 ارب روپے اس کا بارے میں پوچھوں گا اور حکومت کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالوں گا. اس لیے میں سوات کے لوگوں کے ساتھ ہوں. میں سوات کے لوگوں سے کہتا ہوں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں, دہشت گردی کو برداشت نہ کریں, ملٹری آپریشن کو برداشت نہ کریں. اپنی سرزمین کے اوپر اسی طرح زبردست قسم کی مزاحمت اور جدوجہد کریں جو آپ لوگوں کی تاریخ رہی ہے, اور میں ان کے ساتھ ہوں. اسلام آباد میں بھی ان کے ساتھ ہوں, پشاور میں بھی ان کے ساتھ ہوں, اور سوات اور منگورا کے چوک اور چوراہوں میں بھی ان کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر مشتاق احمد صاحب, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ نے ان کی باتیں تفصیل سے سنی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی.